السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ یوسف ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم پارے چنار کے حوالے سے بات کریں گے۔ یوسف، آپ یہ بتائیے، جو پارے چنار میں اس وقت شیوؤں کے قتل عام ہو رہے، جو پارے چنار میں ظلم ہو رہے، زیادتی ہو رہے، یہ صرف پارے چنار میں نہیں، اکثر کئی جگہوں پر بھی ہوتے آئے ہیں، اکثر شیوؤں کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو یہ پارے چنار میں سب سے زیادہ شیعہ کیوں مارے جاتے، کیا وجہ ہے؟ بالکل بالکل نذیر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مدعو کیا۔ پارے چنار میں ہمارے شیعہ برادری کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ نذیر بھائی، میں بنیاد سے ہی بات کو شروع کروں گا۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے ساتھ ہماری جیو اسٹریٹجک یا ہماری جغرافی ایک ایسی جگہ پہ تھی کہ ہمیں دو سائڈ سے خطرات ہو گئے۔ ایک تو انڈیا کے ساتھ تھا ہمارا بارڈر، اور ایک افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر تھا، وہاں پہ بھی کشیدگی ہوئی۔ تو کرسٹوف جیفرلوٹ کی بات کی کتاب ہے مشہور، پاکستان ایٹ کراس روڈ، جس سے میں کنونس ہوں، میں ایگری کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ پاکستان کو سینس آف انسرکلمنٹ ہوا۔ آپ اس طرح بات کو سمجھے کہ آپ کی اگر بیچ میں ہو، دو ہمسائے سے آپ کو خطرات ہو، تو آپ ظاہر ہے اسلحہ لیں گے، آپ اپنی دفاع کریں گے، ٹھیک۔ تو پاکستان شروع ہی سے، جب لیاقت علی خان صاحب نے، جو کہ ایک جاگیردار تھا، خیر اس پہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیاقت علی خان صاحب نے جب US کا دورہ کیا تو آپ نے وہاں سے فوجی ساز و سامان بنائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان شروع ہی سے ایک پریٹورین سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے۔ اب آتے ہیں افغانستان پہ۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا، وہ کمیونزم کو پھیلانا چاہتے تھے، تو ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی اس وقت، ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق۔ تو ضیاء الحق نے سعودی عرب اور امریکہ کی مدد سے طالبان بنایا، ہم نے خود بنایا، ٹھیک۔ ہم نے شروع ہی سے یہ کوشش کی افغانستان میں کوئی پرو پاکستان گورنمنٹ رہے، تاکہ ہمارا جو بارڈر کا ایشو ہے، اور ان کا کچھ ایسے جگہ ہیں جو افغانستان یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ہے، تاکہ وہ مسئلہ آگے نہ نکلے۔ تو ہم نے شروع ہی سے کوشش کی کہ ہم نے افغانستان میں ہماری ایک پرو پاکستان گورنمنٹ رہے۔ اس حوالے سے ہم نے طالبان بنائے۔ بعد میں افغانستان میں جو لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، خون کی ندی بہے، اس میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ نذیر بھائی، میں آج پاکستان کے مقتدر حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ریاست سے، آج یہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا جو آج تک نافذ الامین ہے، دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ میں ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کا کیوں ذکر کرتا ہوں نذیر بھائی؟ کانسٹیٹیوشن وہ سوشل کنٹریکٹ ہے، وہ عمرانی معاہدہ ہے جو ریاست کے ساتھ ہمارا ہوا ہے۔ مثلا آپ اس طرح سمجھے کہ آپ کی یہ دکان ہے، آپ نے مجھے کرائے پہ دینا ہے 5 سال کے لیے، تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں ہم نے ریاست پاکستان سے یہ وعدہ، اور ریاست نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہم سے ٹیکس کی عوض ہماری جان، مال، عزت، آبرو کا خیال کریں گے۔ اور اس آئین کی خلاف ورزی پچھلے 76 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ اور نذیر بھائی، حیران ہونے کی بات یہ ہے کہ یہ آئین کو آپ یہ پچھلی دفعہ جو الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لے، 224 کے تحت سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ آپ کے ریاستی اداروں نے، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ PDM کی گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرائی، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آئین کا دفاع پاکستان کی کسی ادارے نے نہیں کرنا، اس کا دفاع عوام نے کرنا ہے۔ آپ یہی کام امریکہ میں کر کے دیکھ لیں۔ نذیر بھائی، ستم ظریفی دیکھے کہ اس ملک میں نہ صرف شیعہ برادری جو کہ اقلیت ہے، ایک سنی اسٹیٹ ہے، شیعہ کے ساتھ ظلم ہوا، ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوا، مسیحی برادری کے ساتھ ظلم، مسیحی کے پچھلی دفعہ ان کے مقدس جگہوں کو، مندروں کو آگ جلایا گیا۔ تو ریاست کو اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہاں پہ نذیر بھائی، ہم نے 1947 میں انڈیا سے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم اقلیت میں تھے۔ پاکستان بننے کے بعد اگر ہم اپنی اقلیتوں کو، وہ چاہے شیعہ برادری ہے، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، کہ چاہے وہ قادیانی برادری ہے، اگر ہم تحفظ نہیں دیں گے تو پاکستان کا ایکسپیرینس، جو بڑا مشہور جملہ ہے، فیلڈ اسٹیٹ، ایک ناکام ریاست قرار دیا جانا چاہیے۔ یہاں پہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا کوئی احترام نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف شیعہ کے ساتھ نہیں، یہاں پہ میں تو حیران ہوں، یہاں پہ یار نذیر بھائی، 30 سال سے میں آپریشن پہ آپریشن، کئی آپریشن ضرب عضب، شیر دل، آپریشن راہ راست، اب تو ایک عدم استحکام ہے یا عزم استحکام ہے۔ یار یہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوتی؟
دنیا میں ہماری آئی ایس آئی پتہ نہیں کتنے نمبر پہ ہے. کیا یہ آئی ایس آئی کو نہیں پتہ ہے؟ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ نذیر بھائی، ہماری ریاستی ادارے اپنے آپ کو قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں. میں جتنے بھی پاکستان میں مارشل اور آپ کے جو جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے اس نے اس آئین کی خلاف ورزی کی، اور آپ کی قوم کے وہی ڈکٹیٹر مشرف، وہی ایوب خان، وہی ضیاء الحق آپ کی ہیرو ہے جس نے ہمارے سوشل کنٹریکٹ کی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی. تو نذیر بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ریاست ناکام ہونے والی ہے، نہ صرف یہاں پہ پارا چنار کے اندر بلکہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. کے پی کے میں کو تو آپ نے طالبان اور کتنے ڈرون حملے ہوئے، 400 کچھ. کرسٹین فیئر نے اپنی کتاب پاکستان انڈیورنگ چیلنجز میں کہا کہ 450 ڈرون حملے ہوئے. نذیر بھائی، ترقی یافتہ ملک جس کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو ہم جہنمی کہتے ہیں، وہاں پہ یو ایس کیلیفورنیا میں جب ایک کتا گٹر میں گرتا ہے تو 47 ایمبولینس آ جاتا ہے. پچھلی دفعہ آپ کینیڈا اور انڈیا کا مسئلہ آپ نے نہیں دیکھا، ایک انڈین نجات کینیڈا قتل ہوا جس میں تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ کوئی انڈیا ملوث تھا، تو ان کے انٹرنیشنل ریلیشن میں ان کے بائیلیٹرل ریلیشن داؤ پہ آ گئے، وہ جنگ کی کیفیت میں آ گئے. یہ کون سی ریاست ہے؟ یہاں پہ شیعوں کے ساتھ چلاس میں، یہ کوہستان میں شیعوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہزارہ برادری کے ساتھ کیا ہوتا رہا، مسیحیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا. نذیر بھائی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری جان مال عزت آفروقت اس آئین میں وہ وعدہ کر چکے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے فیوچر آف پاکستان میں اسٹیفن کوہن والی بات کی، یہ ملک ٹوٹے گا، بالکنائزیشن ہوگا، اس ملک کے شیرازہ بکھر جائے گا، مجھے وہ سچ نظر آتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ریاست فیصلہ کرے. اور نذیر بھائی، میں ایک اور بات آپ کو کیٹیگوری لکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس آئین کے تحت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے 243 44 45 میں، کہ وہ ملک کا دفاع کرے. آپ کی خارجہ پالیسی وہ بناتا ہے. طالبان کو اس نے بنایا. افغانستان میں جو یو ایس کے یہاں سے جانے کے بعد جو حکومت آئی وہ پاکستان نے لائی ہے، اور وہی طالبان کی حکومت آج ہمارے خلاف ہو گئے. وہ مشہور ایسڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی لائبلٹی، فرینکنسٹین مونسٹر بنا. آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خارجہ پالیسی کو دیکھنا چاہیے، اور اس ملک کے تمام مسائل کا حل اس آئین میں ہے. جب تک آپ اس آئین پہ عمل نہیں کریں گے نذیر بھائی، ہم دربدر ہوتے رہیں گے. ہم یہاں مسیحیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، یہاں پہ کون محفوظ ہے؟ یہاں پہ کوئی پارٹی محفوظ ہے؟ یہاں پہ پپٹ وزیر اعظم لایا جاتا ہے، جب ان کی مرضی سے اس کو ہٹایا جاتا ہے، عوام کی مینڈیٹ کی کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتا. تو نذیر بھائی، یہ کہیں یہ ملک ٹوٹ نہ جائے خاکم بدہن. تو اب بھی ہمیں ٹائم ہے کہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہ اپنے معاملات درست کریں. تو آئین کون بناتے ہیں؟ مطلب یہاں پاکستان میں منٹ میں آئین بنتے، منٹ میں اس کو توڑتے ہیں. تو آئین بنانے والا کون ہے؟ جج خود ڈرا ہوا ہے، مختلف وزراء خود مطلب اس میں وہ ڈرا ہوا ہے. تو آخر یہ قانون بنائے گا کون؟ نہیں، اب جو 1973 کا آپ کا آئین ہے نا، یہ تو بن چکا ہے، جو کہ آج تک نافذ العمل ہے. اس کے اوپر تو عمل نہیں ہو. عمل دیکھو نذیر بھائی، یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، یہ عوام اور ریاست کے درمیان ہوا ہے. اس میں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ریاست ہم سے ٹیکس لیں گے. ٹیکس کے عوض اس آئین میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے ریاست ہماری جان مال عزت آفرو کا لحاظ رکھے گا. اس آئین میں جو 280 آرٹیکل ہے، ریاست اس کی پاسداری کرے گا. اگر اس ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے تو اب تک فیصلہ دے دیا. نذیر بھائی، یہ عوام ہوتی ہے جو آئین کی پاسداری کرتا ہے. آئین کو کوئی نہیں بچا سکتا ماں سوائے آپ کے عوام کے. عوام تو اس آئین کو مانتی ہی نہیں ہے. نذیر بھائی، یہ آئین پاکستان کا 1973 کا آئین کسی مقدس کتاب سے کم مقدس نہیں ہے. ہمیں اس آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے. اگر عوام ہی نہیں اٹھیں گے تو کوئی ادارہ اس کو نہیں بچا سکتا. قانون پہ تو غریب عوام تو عمل کرے، چاہے اس کے اوپر زبردستی ٹھوکا جائے یا اس نے جرم کیا ہو، غریب کے اوپر تو زبردستی ٹھوکا جاتا ہے. ٹھیک، یہ قانون ہے. جو اشرافیہ طبقے ہے ان کے اوپر تو یہ قانون تو بالکل لاگو نہیں ہے. بالکل. ابھی غریبی کے لحاظ سے دیکھا تو سب کے اوپر قانون لاگو ہے. کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو کچھ مطلب کیا جاتا ہے. کوئی اگر معمولی بیان دیا تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. جو بڑے بڑے اشرافیہ ہے ان کے اوپر تو کوئی قانون لاگو نہیں ہے. اس میں ایک کنفیوژن نذیر بھائی، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ آئین آپ پڑھیں.
آئین اور قانون میں نذیر بھائی یہ فرق ہوتا ہے، قانون چھوٹے چھوٹے آپ کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو طے کرتا ہے، آئین ہوتا ہے سپریم لا آف لینڈ۔ یہ دیکھیں یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان ہوا ہے، اس میں ریاست نے وعدہ کیا ہے لوکل گورنمنٹ ہوگا، بنیادی حقوق ہوں گے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ رکھا جائے گا، فریڈم آف 19 کے تحت فریڈم آف اسپیچ ہوگی۔ یہ آپ کا بہت خوبصورت آئین ہے، اس پہ عمل، یہ ایک ایگریمنٹ سمجھے آپ، یہ آپ اگر کسی بندے کو دکان کرائے پہ دیں گے تو آپ ایک ایگریمنٹ تو لکھیں گے نا، یہ ریاست اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ اگر مشرف، ایوب، یحییٰ، ضیاء الحق اگر آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ عوام ہے جس کو اٹھنا چاہیے، یہ ایگریمنٹ کے خلاف جا رہا ہے۔ اگر میں کل آپ سے دکان لے لوں اور ایگریمنٹ کی پاسداری نہ کروں تو آپ مجھے دکان دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو کوئی ادارہ کیسے کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو اپنا 224 کے تحت فیصلہ دے دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ ایک ادارہ یہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، وہ ریاست اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے، وہ کسی کی بات مانتی ہی نہیں ہے، منمانی کرتا ہے۔ وہ تو مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن از اے پیس آف پیپر ٹو بی تھرون ان دی ڈسٹ بین، کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے۔ تو میں مشرف صاحب کی اتنی ہی عزت کرتا ہوں جتنی وہ میری اس آئین کی کرتا ہے، اس ایگریمنٹ کی کرتا ہے۔ تو ہمارے سارے مسائل کا حل اس ایگریمنٹ میں ہے، اور جب تک ہم اس آئین کی سپریمیسی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، رول آف لا بھی تو اسی میں ہے نا، جو کچھ ہوتا ہے سب اس میں طے ہے۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اس آئین کو اردو میں بھی موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ شکریہ یوسف بھائی، آج کا پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ دوسرے موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں۔